رات کے گہرے سائے تھے۔ شہر کا سب سے امیر تاجر سیٹ ابراہیم اپنے عالیشان دفتر میں مردہ پایا گیا۔ اس کی گردن پر ایک عجیب نشان تھا، جیسے کسی تیز دھار آلے سے بنایا گیا ہو۔ دفتر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، اور سب سے قیمتی چیز، ایک صدیوں پرانا خالص سونے کا بت، غائب تھا۔ اس خبر نے پورے شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ سیٹ ابراہیم کے کاروباری حریف اور دشمن بہت تھے، لیکن اس طرح کے سفاکانہ قتل کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ پولیس نے ہر ممکن طریقے سے تفتیش شروع کی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر یہ پیچیدہ کیس انسپکٹر جمشید کے سپرد کیا گیا۔ انسپکٹر جمشید، جو اپنی تیز نظر، شاندار ذہانت اور ٹھوس دلائل کی بنا پر مشہور تھے، اپنے بیٹے محمود، بیٹی فرزانہ اور بھتیجے فاروق کے ساتھ موقع واردات پر پہنچے۔ محمود، جو ذہین اور حاضر دماغ تھا، سب سے پہلے دفتر کا جائزہ لے رہا تھا۔ فرزانہ اپنی غیر معمولی یادداشت کے اور مشاہدے کی قوت کے لیے جانی جاتی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر غور کر رہی تھی، جبکہ فاروق اپنی بہادری اور جسمانی قوت کے لیے مشہور تھا، آس پاس کے علاقے کی سیکیورٹی اور ممکنہ راستوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے میز پر پڑی ٹوٹی ہوئی چمنی، بکھرے ہوئے کاغذات اور سیٹ ابراہیم کی لاش کا بغور معائنہ کیا۔ لگتا ہے قاتل نے بہت جلد بازی میں کام کیا ہے، یا وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ابو جان، فرزانہ نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ محض لوٹ مار کا کیس نہیں ہے۔ دیکھو، میز پر یہ ایک چھوٹی سی سونے کی تار پڑی ہے۔ یہ بت کا کوئی حصہ نہیں لگتی، بلکہ کسی اور زیور کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ محمود نے جلدی سے سونے کی تار اٹھائی اور اسے ایک چھوٹے سے شفاف تھیلے میں ڈال دیا۔ شاید قاتل نے جلدی میں کچھ گرایا ہے، اس نے کہا، اور یہ فاروق نے کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کوئی بھاری چیز گھسیٹی گئی ہے، اس کی خراشیں فرش پر موجود ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے گہری سانس لی۔ بہت خوب، تم لوگوں نے بہت اہم نکات پکڑے ہیں۔ لگتا ہے ہمارا قاتل کوئی اناڑی نہیں، بلکہ ایک ذہین مجرم ہے، جو اپنے پیچھے بہت کم ثبوت چھوڑتا ہے۔ اگلے دن انسپکٹر جمشید اور ان کی ٹیم میں سیٹ ابراہیم کے قریبی رفقا، کاروباری شرکا اور دشمنوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ان سب میں سب سے مشکوک سیٹ کے دیرینہ پارٹنر غلام رسول تھے، جو حال ہی میں سیٹ ابراہیم سے کسی مالی تنازع میں الجھے ہوئے تھے۔ غلام رسول نے اپنے دفاع میں کہا کہ وہ رات بھر گھر پر تھے اور ان کے پاس ٹھوس ثبوت تھے۔ فرزانہ نے غلام رسول سے بات کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ ان کے ہاتھوں میں نئے زخم تھے، جو شاید کسی جدوجہد کا نتیجہ تھے۔ غلام رسول صاحب، آپ کے ہاتھوں پر یہ زخم کیسے ہیں؟ فرزانہ نے معصومیت سے پوچھا۔ غلام رسول ہکلاتے ہوئے، اوہ، وہ میں کل رات گھر میں کچھ مرمت کر رہا تھا، اسی دوران چوٹ لگ گئی۔ انسپکٹر جمشید نے غلام رسول کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ محمود نے ایک اور سراغ ڈھونڈا۔ سیٹ ابراہیم کے فون ریکارڈ سے پتہ چلا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ایسے نمبر پر کال کی تھی، جو ایک پرانے نوادرات کے ڈیلر طارق شاہ کا تھا۔ طارق شاہ کی شہرت مشکوک تھی، اور اس کا ماضی بھی جرائم سے آلودہ تھا۔ انسپکٹر جمشید نے طارق شاہ کو تفتیش کے لیے بلایا۔ طارق شاہ نے پہلے تو لا علمی کا اظہار کیا، لیکن جب انسپکٹر جمشید نے کال ریکارڈز اور سونے کی تار کا ذکر کیا، تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ نے سیٹ ابراہیم کو قتل سے پہلے کال کیوں کی تھی؟ اور یہ سونے کی تار کہاں سے آئی؟ انسپکٹر جمشید نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ طارق شاہ نے پسینہ پوچھا، میں نے اسے کوئی کال نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں اسی سونے کی تار کے بارے میں جانتا ہوں۔ فرزانہ نے مداخلت کی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں طارق شاہ صاحب، یہ سونے کی تار بہت ہی نایاب ہے، اور ایسے ڈیزائن کی ہے جو صرف کچھ مخصوص قدیم زیورات میں استعمال ہوتی ہے۔
اتفاق سے میں نے پچھلے ہفتے ہی آپ کی دکان پر ایک ایسا ہی ہار دیکھا تھا۔ فرزانہ کی یادداشت ایک بار پھر کارگر ثابت ہوئی۔ طارق شاہ گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ سیٹھ ابراہیم نے مجھے بلایا تھا۔ وہ سونے کا بت بیچنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ کسی اور سے بحث کر رہے تھے۔ جب میں نے اندر جانے کی کوشش کی تو میں نے ایک سائے کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سایہ کس کا تھا؟ محمود نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آیا، لیکن وہ ایک بڑے قد کا آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چمکتی ہوئی چیز تھی۔ اسی دوران فاروق نے سیکیورٹی کیمروں کی پرانی فوٹیج نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے تصویر صاف نہیں تھی، لیکن ایک دھندلا سا شخص سیٹھ ابراہیم کے دفتر سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کی چال غلام رسول سے ملتی جلتی تھی۔ مزید برآں اس شخص کے ہاتھ میں ایک پتلی سی لمبی چیز بھی تھی۔ یہ تو اس کے چلنے کا انداز ہے، فاروق نے کہا، اور وہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ غلام رسول کے دفتر میں پڑی ایک خاص قسم کی چھڑی سے مشابہت رکھتی ہے۔ انسپکٹر جمشید نے تمام شواہد کو جوڑا، سونے کے تار، غلام رسول کے ہاتھ کے زخم، ان کے چلنے کا انداز اور طارق شاہ کا بیان۔ غلام رسول۔ انسپکٹر جمشید نے فون اٹھایا اور غلام رسول کو دوبارہ پولیس اسٹیشن بلا لیا۔ غلام رسول کو دوبارہ تفتیش کے لیے بلایا گیا تو وہ پہلے سے زیادہ پریشان اور خوفزدہ تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اسے سونے کی تار دکھائی، اس کے ہاتھوں کے زخموں کا ذکر کیا اور پھر طارق شاہ کے بیان اور سیکیورٹی فوٹیج کا انکشاف کیا۔ سیٹھ ابراہیم نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ہے نا غلام رسول؟ انسپکٹر جمشید نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے آپ کے مالی وسائل کا غلط استعمال کیا اور آپ کا حصہ چھیننا چاہا۔ آپ اس سے بت چھیننے گئے تھے، لیکن اس نے مزاحمت کی اور آپ نے اسے اپنی چھڑی سے مار دیا، جس کی دھار آپ نے تیز کر رکھی تھی تاکہ بت کو توڑ سکیں۔ غلام رسول کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ ہاں ہاں انسپکٹر صاحب، اس نے مجھے برباد کر دیا تھا۔ وہ بت میری آخری امید تھا۔ میں نے صرف اسے ڈرانا چاہا تھا، لیکن اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نے اپنا دفاع کیا۔ وہ رو پڑا اور سارا ماجرا بتا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ سیٹھ ابراہیم سے بت لینے گیا تھا، جو اس کا خاندانی ورثہ تھا، اور سیٹھ نے اسے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ جب سیٹھ نے بت دینے سے انکار کیا اور مزاحمت کی تو غلام رسول نے اپنی تیز دھار چھڑی سے اس پر حملہ کر دیا، جو اتفاقاً اس کی جان لے گئی۔ بت اس نے اپنے خفیہ ٹھکانے میں چھپا رکھا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے سکون کا سانس لیا۔ ایک اور مشکل کیس حل ہوا۔ یہ سب میری ٹیم کے بغیر ممکن نہ تھا۔ انہوں نے فخر سے محمود، فرزانہ اور فاروق کی طرف دیکھا۔ ان کی ذہانت، مشاہدہ اور بہادری نے ایک بار پھر سچائی کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔